الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لسنرز کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا نیکی کا کام ایک دوسرے کو نیک کام کی رغبت دینا، ایک دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھانا سب سے بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی نیکی کا کام کر لے تو وہ عمل زندگی بھر کرتا رہے گا تو اس کا ثواب ہم کو ہمارے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اتنا زیادہ تو میں نے وظیفے نہیں کیے، اتنا زیادہ تو میں نے قرآن نہیں پڑھا، اتنا زیادہ تو میں نے یاسین نہیں پڑھی، یہ کدھر سے اتنا زیادہ ثواب آ گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے فلاں اور فلاں اور فلاں کو بتلایا تھا، انہوں نے سنا اور عمل کیا تو اس کا ثواب ان کو تو ملا ہی، تیرے خزانے میں بھی اس کو ڈال دیا گیا۔ تو تمام سامعین اور سامعات، ناظرین، ناظرات جو بہت محبت و پیار کے ساتھ ہمارے اس منڈے کے پروگرام کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہمارا ٹاپک اور پروگرام جو ہے آپ لوگ پورے UK میں ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے فون میں بہت سارے واٹس ایپ گروپ ہوں گے، آپ دوسرے کو نیکی کی کام کی طرف رہنمائی کریں، خود تو سن ہی رہے ہیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ کسی نہ کسی کی پریشانی کو اللہ دور کر دے گا تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ آج میں آپ کو 2 وظیفے بہت ہی زیادہ قرآن کی آیتوں میں سے بتاؤں گا، اور ہزاروں بلکہ 14 سال سے اس کا تجربہ ہے۔ اس میں سے ایک تو میں بہت پہلے بتا چکا تھا، لیکن بہت سے حضرات مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس وظیفے کو دوبارہ دہرا لیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو فائدہ ہوا تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ بہت سارے جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا اگر یہ اس کی پابندی کریں گے، ہر نماز کے بعد یا تو صبح اور شام یا کم سے کم صبح میں پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو
اس کی نتائج اور اس کے فوائد ہمارے سامنے، جتنے بھی بینیفٹس ہے ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلا وظیفہ، آپ جو بھی آپ کا پرابلم ہو آپ فون کر سکتے ہیں، اور فون کر کے آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالے گا، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کر لیا ہوگا ماشاءاللہ کہ فون اٹھا کر ایک دوسرے کو بتا دیا ہے، تو الحمدللہ آپ لوگوں کا ثواب شروع ہو گیا۔ جو لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت زبردست یہ پروگرام اور یہ وظائف ہوتے ہیں، ہزاروں کو فائدے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے وہ کام کیا تو ہم کو بڑا فائدہ ہوا۔ آپ خود، میں انشاءاللہ آپ کو تجربے بیان کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ جو ہے، سب سے زیادہ مشکلات کا حل، مشکلات کے لیے سب سے آسان قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ پڑھ لیں۔ ویسے پورا قرآن کریم ہی برکت والا، رحمت والا، فائدہ پہنچانے والا، اس سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہے۔ There are so many benefits from the Quranic ayats and wazaif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba and Tabi'een. But especially the ulama requests and they mention the experience of the certain wazaif, of certain ayats mentioned in the Quran also by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس میں سب سے پہلے وظیفہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر یاد رہے تو بہت اچھا ہے، اگر یاد نہ رہے تو آپ اپنی پین پیپر سے اس کو لکھ لیں۔ اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو آپ اپنے ریکارڈنگ کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہر دوسرے دن پر انشاءاللہ یوٹیوب پر یہی پروگرام نیکسٹ ڈے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس پروگرام کو خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی بتلائیں۔ ایکسپلین them what is the benefit of these surahs، اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ کسی قسم کا بھی پرابلم ہو، چاہے وہ روزی کی تنگی، جاب کا پرابلم ہو، گھر میں جھگڑے ہو، فائٹنگ ان دا ہاؤس بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن اور بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، آپ ترجمہ کر کے دیکھیں۔ میں 2 وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں ایک تو پہلے بتا چکا، اس کو ریپیٹ کروں گا۔ دوسرا نیا وظیفہ، دونوں آسان ہے اور سب کو یاد ہی ہے، بہت آسان ہے۔ پہلا وظیفہ، اس میں بیماری ہو، جادو، جنات، دشمن سے حفاظت کے لیے، حاسدین سے حفاظت کے لیے، جیلس پیپل سے حفاظت کے لیے، اسی طرح شیاطین کے وسوسوں سے، وسپرز آف دا شیاطین، اس سے بچنے کے لیے، اسی طریقے سے کسی ہی قسم کی بیماری ہو، بعض علماء تو فرماتے ہیں کینسر کی بیماری بھی ہو اس میں بھی، اور ٹی بی کی بیماری، بدن کے درد کی بیماری، کسی قسم کا بھی پرابلم ہو، ساتھ ساتھ میں آنے میں کوئی رکاوٹ ہو، بچوں کی شادیوں میں، بچیوں کی شادیوں میں، اسی طریقے سے گھر کے اندر میں قرض ہو، برکتیں نہ ہو، اسی طرح گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہو، دل اکتاتا ہو، دل گھبراتا ہو، نیند نہیں آتی، اسی طریقے سے آدمی کو جاب سے نکال دیا ہو، حلال روزی کی تلاش کر رہا ہے لیکن مل نہیں رہا، لڑکی بڑی ہو گئی، اس کے لیے ماں باپ کو فکر ہے، رشتے آتے ہیں کٹ جاتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کے لیے، اسی طرح نماز میں دل نہیں لگتا،
اسی طرح رات میں بہت زیادہ خواب آتے ہیں، بڑے خواب، ان تمام کے لیے یہ جامع وظیفہ جو ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ نے اس کو کئی بزرگوں سے، اور اس پر میرا تجربہ بھی ہے، جن جن کو میں نے بتلایا ہے الحمدللہ سینکڑوں کو سے فائدہ ہوا ہے، ہزاروں کو فائدہ ہوا ہے۔ اس میں آپ لوگ نوٹ کرتے جاؤ۔ سب سے پہلے 11 ٹائم آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 times you have to recite Durud Ibrahim. Normally we read the Durud Sharif in our namaz before salam, after tahiyyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 times درود ابراہیم۔ نمبر 2، 11 ٹائم سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ 11 time۔ نمبر 3، آیت کریمہ جس کو دعائے یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، سب کو یاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 time۔ اینڈ نمبر 4، درود ابراہیم، سورہ فاتحہ، آیت کریمہ، اینڈ نمبر 4، last 3 سورہ of قرآن کریم، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق and سورۃ الناس۔ 11 time۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ Inshallah, we'll explain you this inshallah after the break. Just carry on, listen inshallah. I will tell you the benefit of this surah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.